اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما لا بقیت اللہ العظم ارواحنا و ارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، آج 19 ماہ رمضان کی صبح، قیامت کی صبح نمودار ہوئی، اور یہ وہ صبح ہے کہ جسے صبح ضربت کہا جاتا ہے۔ ہم سب کے مولا آقا حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر حالت نماز میں، اسی نماز صبح میں، خدا لعنت کرے ابن ملجم پر کہ جس نے ضربت ماری اور مولا کا سر دوپارہ ہو گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج قیامت کی صبح ہے۔ یہ 3 دن 19، 20، 21 نہایت غم کے ایام ہیں۔ پروردگار ہم سب کو ادائے مولا کائنات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین، آج ہم 19ویں پارے کی تلاوت کریں گے، اور 19، 20، 21 کی جو تلاوت کریں گے انشاءاللہ، یہ جو بھی تلاوت ہوگی اس تلاوت کو اور جو بھی اس میں جو کچھ بھی برکات ہوں گی، اسے ہم اپنے آقا اور مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ 3 دن نہایت غم کے ہیں، ایام عزا ہیں، یہ ہمیں سوگ منانا ہے۔ میں چند مختصر سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کا بقیہ حصہ ہے، اور اس کے بعد سورہ شعراء مکمل ہے، اور اس کے بعد سورہ نمل کے ابتدائی حصے ہیں، ابتدائی کچھ آیتیں ہیں۔ کل ہم نے سورہ فرقان کے فضائل آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ آج سورہ فرقان کے مختصر سے مطالب جلدی سے سن لیجئے کہ ابتداءً توحید کا ذکر ہے، عظمت توحید، اور اس میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے۔ میں، یعنی خدا کہہ رہا ہے، میں زمین و آسمان کا خالق ہوں۔ اور اس کے بعد قرآن کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کا ذکر اس کے اندر سورہ فرقان کے اندر ہوا ہے، اور اس کے بعد کافروں کا خیال، جو اس کا ذکر بہت ضروری ہے اس وقت، کہ کافروں کا یہ خیال تھا جب پیغمبر اکرم نے اپنی نبوت کو پیش کیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبوت کسی مالدار شخص کو ملنی چاہیے، ایسے شخص کو نبوت ملنی چاہیے کہ جس کے پاس دولت ہو، ثروت ہو، پیسہ ہو۔ ایک یتیم کو، ایک غریب کو یہ نبوت کیسے مل سکتی ہے؟ ایک بات پتہ چلی کہ دور جاہلیت کا یہ طریقہ رہا ہے، اور دور جاہلیت کے دماغ میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ کوئی بھی الہی منصب کسی پیسے والے کو ملنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جبکہ ایسا نہیں ہے، الہی منصب دولت کی بنا پر نہیں، تقوی کی بنا پر ملنا چاہیے۔ میں ایک جملہ یہاں سے اور آج اس علی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ حضرات تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے یہاں بھی جب صدر، سیکریٹری یا ٹرسٹی چنتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی کہیں نہ کہیں ذہن کے گوشے میں بات رہتی ہے کہ پیسے والوں کو بناؤ تاکہ وہ وقت ضرورت کام کر سکے، وقت ضرورت مدد کر سکے۔ اس کا مطلب ہم خدا کو بھول چکے ہیں، جبکہ خدا نے باقاعدہ، آپ جب سورہ فرقان پڑھیں گے، باقاعدہ کہا ہے کہ یہ کافروں کا مزاج ہے۔ نہیں، ہم اپنا بھی، جو بھی ہمارے یہاں ذمہ دار بن رہا ہے، دینی کام کا ذمہ دار بن رہا ہے، آپ اسے تقوی کی بنا پر دیکھیں کہ اس کے اندر تقوی ہے کہ نہیں ہے، خدا اس کی مدد کرے گا۔
اگر اس کے اندر تقویٰ ہے تو خدا مدد کرے گا، لیکن کافروں کا مزاج یہ ہے کہ وہ پیسے والوں کو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پیسے والوں کا ہے اور الہی عہدہ بھی پیسے والوں کو ہی ملنا چاہیے۔ یہ کافروں کا مزاج تھا، جس کے لیے پروردگار عالم نے باقاعدہ سورہ مبارک فرقان کے اندر نفی کی ہے کہ یہ مزاج کافروں کا ہے، یہ مزاج نہ بنانا۔ اس کے بعد اپنے نبی کے سلسلے میں کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد قیامت اور کافروں پر جو عذاب ہوگا اس کا ذکر کیا ہے، اور اس نے اللہ نے اپنے بندوں کے صفات گنائے ہیں۔ سورہ فرقان کے اندر آگے جانے کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کے صفات گنائے ہیں کہ ہمارے بندوں کی جو صفات ہیں، یعنی جو واقعاً اللہ کا بندہ ہے، خدا کا بندہ ہے، وہ زمین پر عاجزی سے چلتا ہے، پیر پٹک کے نہیں چلتا ہے، پیر پٹک کے چلنے کو منع کیا گیا ہے، عاجزی سے، انکساری سے، دھیرے دھیرے اطمینان سے چلتا ہے، عاجزی سے، بالکل سینہ تنا ہو لیکن نگاہ جھکی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جاہلوں سے اعراض، وہ گفتگو ہی نہیں کرتا، جاہلوں کے منہ نہیں لگتا، منع کیا گیا ہے جاہلوں کے منہ مت لگاؤ، یہ پروردگار عالم کے نیک بندوں کی علامت ہے، جاہلوں سے اعراض۔ راتوں کو عبادت کرتا ہے، جو خدا کا واقعاً مخلص بندہ ہوگا وہ راتوں کو عبادت کرتا ہے۔ اس کے بعد جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، خدا کا بندہ یہ صفات بیان کی ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے خدا سے پناہ، تمام اعمال کے بعد بھی پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ یہ اس کے بعد خرچ کرنے میں اعتدال، یعنی نہ بہت زیادہ کنجوسی کرتا ہے نہ بہت زیادہ اسراف کرتا ہے، اعتدال سے کام لیتا ہے، جو بھی ضرورت ہے اسے وہ پوری کرتا ہے، ایسا نہیں کہ پیسہ آیا تو خوب خرچ کر دیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا پیسہ اٹھا کے تجوری میں رکھ دیا، نہیں، بلکہ اعتدال وہ خرچ کرنے میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد شرک سے اجتناب، اس کے بعد قتل، شرک سے اجتناب، یعنی شرک نہیں کرتا، جو خدا کا بندہ ہے وہ شرک نہیں کرے گا، قتل ناحق سے بچنا، اس کے بعد زنا اور بدکاری سے پرہیز، اس کے بعد جھوٹی گواہی سے پرہیز، بری مجلس سے پرہیز۔ دیکھیے مجلس سے مراد یہاں پر وہ مجلس نہیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہے، وہ بہت متبرک ہیں، اس سے زیادہ متبرک کوئی جلسہ ہی نہیں ہوتا ہے، جہاں پر کچھ لوگ بیٹھ جائیں اور گفتگو کریں۔ اگر وہ برائی کی گفتگو ہو رہی ہے، جہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں برائی کی گفتگو ہو رہی ہے، تو ایسی جگہ پر نہ جائیے، یا ایسی جو بھی ماحول ہو جہاں پر 10 20 50 افراد بیٹھے ہوں لیکن وہاں پر ایسی گفتگو ہو جو برائی کی گفتگو ہو، جو اہل بیت کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، مذہب کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، انسانیت کے خلاف ہو، آدمیت کے خلاف ہو، ایسی مجلس میں جانے سے پرہیز کرنے کے لیے قرآن نے سورہ فرقان میں آپ سے کہا ہے۔ اس کے بعد کتاب اللہ سے متاثر ہونا، میں نے پرسوں کی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ ہر شخص قرآن سے متاثر نہیں ہو سکتا، قرآن سے متاثر وہی ہوگا کہ جس کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہوگا۔ اور اس کے بعد نیک بندے کی ایک آخری بات جو اس میں ہے سورہ فرقان میں، کہ وہ نیک بیوی بچوں کی دعا کرے گا، وہ دعا کرتا ہے پروردگار میرے بیوی بچے نیک ملیں یا نیک ہو جائیں۔ یہ سورہ مبارک فرقان۔ سورہ مبارک فرقان کے بعد 19ویں پارے میں سورہ مبارک ہے شعراء، سورہ مبارک ہے شعراء ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ شعراء کے فضائل اور اس کے پڑھنے کے فوائد، یہ سارے فوائد جو بھی بیان کیے جا رہے ہیں میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو سورہ کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، کہ سورہ آپ سے چاہتا کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہے، وہ آپ اس کی ڈیمانڈ پوری کریں، وہ سورہ آپ کی ڈیمانڈ پوری کرتا چلا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تواسین ثلاثہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 3 سورتیں جو تا اور سین سے شروع ہوتی ہیں، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص، جو تا اور سین یہ حروف مقطعات ہیں، تا اور سین سے جو اسے تواسین ثلاثہ کہتے ہیں، جو سورہ شروع ہوتی ہیں، اس میں سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص، یہ وہ 3 سورے ہیں جنہیں تواسین کہا جاتا ہے۔ پڑھے تو وہ اللہ کے اولیاء میں سے شمار ہوگا، اللہ کا ولی شمار کیا جائے گا، جو مسلسل ان 3 سوروں کو پڑھے گا، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص کو، وہ اللہ کا ولی شمار کیا جائے گا، اور وہ پروردگار عالم کے جوار رحمت میں رہے گا اور اس کی حفاظت میں رہے گا، دنیا کی کوئی تنگی نہ دیکھے گا، اور جنت میں وہ درجہ ملے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائے گا جو مسلسل ان 3 سوروں کی تلاوت کرے گا۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا وہ قبر سے سورہ مبارکہ توحید پڑھتے ہوئے اٹھے گا،
یعنی جو سورہ شعراء کی مسلسل تلاوت کرے گا جب قبر سے اٹھے گا تو وہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اس کے بعد پھر روایت کہتی ہے کہ جو صبح سویرے اس کی تلاوت کرے گا گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد سورہ شعراء کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کی ہے، یعنی تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب اسے مل جائے گا۔ جو اس کو لکھ کر پانی سے دھو کر پیے گا وہ تمام کے تمام بیماریوں سے شفا پا جائے گا۔ جو اس کی تلاوت مسلسل کرتا رہے گا سورہ شعراء کی، جو مسلسل اس کی تلاوت کرتا رہے گا اس کے گھر میں کبھی چور داخل نہیں ہوں گے، اور نہ وہ گھر جلے گا اور نہ کبھی پانی میں غرق ہوگا، جو مسلسل سورہ شعراء کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس کے مطالب میں آئیں گے تو اس میں 7 انبیاء کے قصے ہیں۔ سورہ مبارک شعراء کے اندر 7 انبیاء کے قصے ہیں، اس کو جلدی جلدی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ 7 انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں سورہ شعراء کے اندر۔ اس کے بعد قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم نے جب قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا تو کہا کہ یہ سے اللہ نے اتارا ہے، رب العالمین نے اتارا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اسے رب العالمین نے اتارا ہے، جناب جبریل کے ذریعے اتارا ہے، نبی کے قلب مطہر پر اتارا ہے، اور لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے اتارا ہے، اور عربی زبان میں اتارا ہے۔ یہ آپ پڑھیں گے سورہ شعراء کے اندر ہے۔ اس کے بعد چونکہ جس وجہ سے اس نام شعراء رکھا گیا ہے، اس میں ان شعراء کی مذمت کی گئی ہے جو باطل پرست ہیں، ان شعراء کی مذمت کی گئی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان شعراء کی مذمت کی گئی ہے جو اپنے خیالات کی وادیوں میں پھرتے رہتے ہیں، حق کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتے ہیں، اور ان شعراء کی مذمت کی گئی ہے کہ جو اپنے شعر میں بات کہتے تو ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان شعراء کی مذمت کی گئی ہے۔ ان سے شعراء اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، اس لیے کہ الحمدللہ شعراء اہل بیت حق کی دعوت دیتے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف بلاتے ہیں اور خدا کی طرف بلاتے ہیں، لہٰذا وہ شعراء جو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں ان کو اس سے مستثنیٰ کیا جائے گا۔ یہ سورہ ان شعراء کے لیے ہے کہ جو باطل کی دعوت دیتے ہیں اور حق سے دور کرتے ہیں۔ سورہ شعراء کے بعد اس کے اندر سورہ مبارکہ نمل ہے۔ سورہ مبارکہ نمل میں آج ہم صرف سورہ مبارکہ نمل کی تلاوت کے فائدے کیا ہیں وہ سن لیں گے، اور انشاءاللہ بقیہ باتیں کل یعنی 20ویں پارے میں ہم کریں گے۔ سورہ مبارکہ نمل قرآن مجید میں یہ ہے تو 18ویں پارے میں، لیکن 19ویں پارے میں، معاف کیجیے گا 19ویں پارے میں، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ نمل سورہ نمبر 27، سورہ نمبر 27۔ روایت یہ ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس کو حضرت سلیمان، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت ابراہیم کی تصدیق یا تکذیب کرنے والوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں ملیں گی، اور جب قبر سے اٹھے گا تو سورہ توحید پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ یہ جو انبیاء کے ذکر کیے گئے ہیں ان کی تصدیق اور تکذیب کرنے والے جتنے افراد تھے ان کی جو تعداد ہوگی اس سے 10 گنا زیادہ نیکیاں سورہ مبارکہ نمل کی تلاوت کرنے والے کو ملے گی۔ سورہ مبارکہ نمل کی تلاوت کے بعد جب آپ آگے جائیں گے، اچھا اس کی ایک چیز اور ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ جو اسے ہرن کی کھال پر لکھ کے، ہرن کی کھال پر سورہ مبارکہ نمل کو لکھ کے اپنے گھر میں ٹانگے گا تو اس گھر میں سانپ، بچھو، کیڑا، چوہا، مچھر یعنی جتنے بھی حشرات الارض ہیں ان میں سے کوئی بھی اس گھر کے اندر نہیں آئے گا۔ سورہ مبارکہ نمل کو اگر لکھ کے، اس کا نام سورہ مبارکہ نمل ہے، اس میں آپ جب جائیں گے انشاءاللہ کل ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ پروردگار عالم نے سورہ کا نام نمل کیوں رکھا ہے۔ یہ چیونٹی والا سورہ ہے، اس کا انشاءاللہ بعد میں واقعہ بیان کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، آج کا دن نہایت ہی غم کا دن ہے، نہایت سوگ کا دن ہے۔ آج مولا کائنات کو ضربت لگی ہے،
صبح ضربت ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو مولا کے عاشقوں میں شمار کرے، اور یقیناً عزیزو ہم تو اپنے گھروں میں آج اطمینان سے بیٹھے ہیں، مگر علی کے علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں آج قیامت برپا ہے۔ مولا کائنات کے ہاں آپ بتائیں کہ اگر کسی کے باپ کو ہلکا سا زخم لگ جاتا ہے، بیٹیاں پریشان ہو جاتی ہیں، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے بابا کے سر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہو، جب بیٹیوں نے اس سر کو دیکھا ہوگا تو کیا گزری ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔